حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، جس کو انہی امام ترمذی نے اپنی جامع سنن میں روایت کیا ہے، اور ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے روایت فرمایا ہے کہ کان یوتر بثلاث یقرأ فیہن 9 سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ بثلاث سور آخرہن قل ھو اللہ احد۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر 3 رکعتیں عطا فرماتے۔ یہ ہماری دلیل ہے کہ وتر 3 رکعت ہے۔ غیر مقلدین جو ہیں ان کا مذہب ہے کہ وتر 1 رکعت ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ البترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت نماز سے منع فرمایا، 1 رکعت والی نماز سے منع فرمایا۔ جب منع فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نماز جو جائز ہے وہ 1 رکعت والی نہیں ہوتی، بلکہ کم سے کم بھی اگر ہو تو وہ 2 رکعت والی ہوتی ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ 3 وتر پڑھتے تھے۔ یہ ہمارا مذہب ثابت ہو گیا، اور ان 3 رکعتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفصلات میں سے سورہ بروج سے لے کر تو آگے جو صورتیں ہیں قرآن پاک کی، تو ان میں سے 3 صورتیں 1 رکعت میں پڑھتے ہیں، اور آخرہن قل ھو اللہ احد۔ وہ جو 3 صورتیں ہوتی نا، تو ان میں تیسری صورت جو ہے وہ قل ھو اللہ احد ہوتی، اور قل ھو اللہ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تعدل ثلث القرآن۔ جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس کو 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ اب اگر 3 بار پڑھیں گے تو پورا قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اس کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، نوافل کے اندر 3 بار آپ پڑھ لیں تو 1 رکعت میں 1 قرآن پاک کا ثواب، اور سارے نفل جو ہیں ان کا اگر شمار کریں تو یہ بے شمار یہ قرآن پاک کا ثواب آپ کو روزانہ ملے گا۔ اس پر آپ ذرا کوشش فرمائیں، کیونکہ یہ جو کچھ احادیث میں پڑھا رہا ہوں آپ کو اور آپ پڑھ رہے ہیں، مقصد اس سے یہ تربیت ہے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ نوافل کی نماز کے اندر آپ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 3 بار 1 رکعت میں پڑھ لیا کریں، بڑی برکت ہوگی اس